الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاتي عادلا في أحكامي غنيا في أموالي عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي قادما في جميع أهوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله شاہ حسن حسین
بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ حسین شہنشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین محافظ دین ہے۔ سر دے دیا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ سر دے دیا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ بے شک الوہیت کی دلیل اور حجت ہے حسین۔ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ ضرور اللہ رسول اللہ کہا کہ سنتا ہی نہیں، بڑا سنی ہے۔ آپ یہی کہیے بیٹھنے والے آپ کہہ دیں تو ہو سکتا ہے۔ اللہ رسول اللہ کہا کہ ایسا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہے چپ رہنا۔ بیٹھو نہ بیٹھو، کھڑے رہو یا پڑے رہو، وہ آپ کے اختیار میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ 90 فٹ ہے اور 100 فٹ گھس گیا تو 10 فٹ کا جھگڑا تو رہے گا ہی۔ سنی مسلمان 100% ہے، غریب نواز کا بنایا ہوا، غریب نواز کے بنائے ہوئے سپاہی ہیں تو یہ تو 100% ہے۔ اب یہ 90 فٹ میں ہمت نہیں کہ امت رسول کو سمیٹ لے۔ ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، اور وہ ہے کہ آپ چپ رہیں، نہ بیٹھنے کے لیے بولیں نہ بچھانے کے لیے بولیں، ورنہ کیا ہے، ٹائم فیکٹر ہے۔ مجھے بھی اپنی تقریر کو اسی سمے میں ختم کرنا ہے، اور اگر آپ نے اس طرح آدھا گھنٹہ اور لے لیا تو مجھے اپنی تقریر کو کم کرنا پڑے گا، مجھے اپنی تقریر کو کم کرنا پڑے گا، کیونکہ سارے علماء نے اپنا حصہ مجھے دیا۔ کسی کو نعت شریف پڑھنا تھا، کسی کو تقریر کرنا تھا، دونوں نے اپنا حصہ مجھے دیا تاکہ میں مکمل تقریر کر سکوں۔ اب اسی ٹائم فریم میں مجھے تقریر ختم کرنا ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ آواز کو روک لیں بس، تاکہ آپ بیٹھ پاویں نہ بیٹھ پاویں، کھڑے رہ پاویں نہ رہ پاویں، آپ بھی پوری مظلومیت کے ساتھ اگر تقریر سن رہے ہیں تو یہ بھی امام مظلوم کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے خراج عقیدت ہے۔ آپ کے لیے امام حسین نے پورے خاندان کو کٹوایا ہے، ان کی اس بزم میں آپ بھی پورے ادب اور احترام کے ساتھ شریک رہیں۔ ابھی میں نے کتنی مرتبہ کہا کہ آواز نہ ہو،
لیکن لوگ مان نہیں رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اب یہ نہیں سوچتے بیٹھ جاؤ، کہنے میں بولنا پڑتا. اب اشاروں سے آپ انتظام کر سکیں تو کر لیں. اب دیکھیے آپ نے پوری سڑک بھی یا اجازت میں نہیں ہے، اسی لیے یہ ٹرک بے دھڑک لبے سڑک چل رہا ہے، اس سے بھی کچھ الجھن آ رہی ہے. اور اس سے بڑی جگہ کوئی ہو بھی نہیں سکتی. لیکن آج عاشورہ کا دن گزرا ہے، لوگوں میں جذبات ہیں. اب اگر آپ نے خاموشی بنا لی ہے تو میں تقریر شروع کروں یا آپ کے خاموش رہنے کا انتظار کروں؟ من علینا رب الرائض بعث محمدا ایدہ بأیدیہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. ابھی پچھلے مہینے میں بقرعید گزری ہے، اسی مہینے میں حج ہے. اسی مہینے میں حاجیوں کو صفا مروہ کی دوڑ کرنی ہے، مینا جانا ہے، وہاں سے عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا آنا ہے، شیطان کو کنکری مارنا ہے. پھر اگر وہ حج تمتع یا قران کر رہا ہے تو اسے قربانی بھی دینی ہے، اور پھر طواف زیارت کرنا ہے، بال کٹوانا ہے، طواف زیارت کرنا ہے. یہ سب کیوں؟ اس کے لیے مینا کیوں؟ کعبہ سمجھ میں آتا ہے، حرم سمجھ میں آتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ حرم میں نہ مینا ہے نہ مزدلفہ ہے، حرم کے باہر ہے، پھر ہو رہا حرم کے باہر تو اتنا کرم کیوں ہے؟ کعبہ کعبہ ہے، ہر زمین کعبہ نہیں. مسجد حرم قبلہ ہے، ہر مسجد قبلہ نہیں. تو جب باہر ہی لے جانا تھا کچھ دور اور کیوں نہیں؟ طائف کیوں نہیں؟ جدہ کیوں نہیں؟ قصیم کیوں نہیں؟ یہ کیوں مینا؟ پورا ہر 5 دن مینا ہی میں رہو، ارکان کی ادائیگی میں آؤ جاؤ، لیکن تمہیں سلیپنگ رات پر نہیں رہنا ہے، قربانی کرنی ہے. قرآن نے بھی فرمایا اپنے حبیب سے، اللہ نے کہا اپنے رسول سے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے محبوب تمہیں کوثر عطا کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ، پس نماز پڑھو، لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی کرو. آپ سن رہے ہیں نا کہ پہلے نماز ہے بعد میں قربانی. وہ لوگ کتنے نادان ہیں جو قربانی پہلے کرتے ہیں نماز بعد میں پڑھتے ہیں. اہل سنت و جماعت پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو
یہ بشارت دیا کہ میری راہ میں اپنے محبوب کو، پسندیدہ کو، جی جان سے جس کو چاہتے ہو راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم قربانیاں دیتے رہے، لیکن خواب کا سلسلہ جاری رہا۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رب مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پکڑ کر کہاں لے گئے؟ مینا میں۔ یہ کوئی مسجد نہیں ہے، یہ کوئی حرم کا کرم نہیں ہے۔ ایک نبی اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ مینا کے ابتدائی حصے میں پہنچے، ابلیس آیا، اس نے بہکایا، بھڑکایا، کوشش کی کہ یہ ہٹ جائے راستے سے۔ حضرت ابراہیم نے 7 کنکری اسے مار دی۔ 7 اسٹوننگ بائی دا ہولی ہینڈ آف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 7 کنکری مارا، وہ تاب نہ لا سکا۔ کنکریاں ایٹم بم بن کر اس کو دہلا رہی ہیں۔ بھگا، اب اپنے بیٹے کو لے کر پھر آگے جب بڑھے تو پھر آیا اسی مینا میں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری۔ اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ بھاگ گیا، پھر آیا، پھر آیا۔ اختصار، آپ توجہ ادھر رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اسے 7 کنکری مارا۔ ارے انہیں اپنے بیٹے کو بچانا تھا، بارگاہ کبریا میں کمال سبردگی کو دکھانا تھا، مولا کی مرضی پہ راضی ہونے کا جلوہ بتانا تھا۔ تینوں مرتبہ کنکری مارا، وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد کچھ دور آگے لے گئے۔ آج بھی مینا میں جاؤ گے تو وہ پہاڑی ملے گی جہاں پہ حضرت اسماعیل کو لٹا کر کے چھری چلائی۔ اب توجہ سمیٹ لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے کہا، ابا جان، آپ مجھے پٹ لٹائیے گا، چت نہیں، کیونکہ آپ چت لٹائیں گے تو میں آپ میرا چہرہ دیکھیں گے، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں آنکھ بند کر کے پٹ سجدے کی حالت میں جیسے سر ہوتا ہے اسی حالت میں مجھے لٹا دیجئے، اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گلے پر چھری چلاتے ہوئے باپ بیٹے کی محبت سامنے آ جائے۔ لوگوں نے کہا یہ آنکھوں میں پٹی باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پٹی باندھنے سے تو قربانی مکمل نہیں ہے۔ میں نے کہا پٹی باندھنے ہی سے قربانی مکمل ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو اگلے چھین لیتا ہے۔ پٹی باندھنے ہی سے، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ پٹی بندھی ہوئی ہے اسماعیل کی آنکھ میں، پٹی بندھی ہوئی ہے ابراہیم کی آنکھ میں، اور انہوں نے لٹایا تو ان کا یقین کیا تھا؟ بیٹا لیٹا ہے۔ چھری چلایا تو یقین کیا تھا؟ بیٹے کی گردن پر چھری چل رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دمبے کی گردن پر چھری چل رہی تھی، لیکن وہ آنکھ میں پٹی بندھی تھی۔ انہوں نے اسے جانور نہیں سمجھا، اپنا بیٹا ہی سمجھ کے کاٹ دیا۔ اگر آنکھیں کھلی ہوتی تو یہ قربانی مکمل کیسے ہوتی؟ کیونکہ جیسے ہی اسماعیل کو وہ لٹاتے اور اسماعیل ہٹ جاتے، دمبا آ جاتا، تو وہ تو مسکرا مسکرا کے کاٹتے کہ جانور کٹ رہا ہے، بیٹا نہیں۔
لیکن آنکھوں میں پٹی بندھی تھی، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جانور کرتا ہے، وہ تو یہ یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ ہاتھ ابراہیم کا ہے، گردن اسماعیل کی ہے، مرضی خدا کی ہے۔ ابراہیم کی اس قربانی کا جشن، اللہ کے خلیل کی قربانی کی یادگار اب دنیا کے سارے مسلمانوں کو منانا ہوگا۔ حج کرنے چلے جاؤ گے تب بھی یادگار مناؤ، اور حج کرنے نہیں گئے ہو تو اپنے گھر میں بھی قربانی کرو۔ جانوروں کی قربانی ابراہیم کی قربانی کی سنت بن گئی۔ یاد رکھو، میرے نبی نے قربانی کا حکم اسی لیے دیا کہ ان کے دادا نے قربانی پیش کی تھی۔ نبی اپنے پہلے والوں کی قربانی کی یادگار منا رہے ہیں، تو بتا اس قربانی کی یادگار منانے والوں جس میں اسماعیل کا گلا بھی نہیں کٹا، خون کی ایک بوند بھی باہر نہ آئی، جسم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں توبہ، اللہ کا کرم تھا بدل دیا، اللہ کا کرم تھا بدل دیا۔ ایک بات یاد رکھو، بات مقابلے کی نہیں ہے، کیفیت کی ہے۔ حضرت ابراہیم کی وہ کامل و اکمل قربانی ہے، حضرت اسماعیل کی وہ کامل قربانی ہے، اور ہم اپنی پوری جماعت کے ساتھ راہ خدا میں قتل کر دیا جائے تب بھی اسماعیل کی قربانی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ بات مقابلے کی نہیں ہے، نوعیت کی ہے کہ اسماعیل کا گلا کٹا نہیں، اس کی کوئی یادگار بناتے ہو، اور فاطمہ کے لال کا گلا کربلا میں کٹ گیا، اس کی یادگار منانا بدعت ہے، اس کی یادگار منانا حرام ہے۔ اسلام سمجھ میں نہیں آتا تو باہر چلے جاؤ۔ تو جس قربانی کی ابتدا اسماعیل ہے، اسی کی مکمل تصویر کا نام حسین ہے۔ دادا نے مینا میں اسلام بچایا تھا تو پوتے نے کربلا میں اسلام بچایا، وہاں راضی ہو کر بچایا، یہاں قربان ہو کے بچایا۔ حضرات گرامی، آپ اپنی ساری توجہ سمیٹیں تاکہ میں سمے کی سیما میں اپنی پوری بات کر سکوں۔ بہت دردناک واقعہ ہے یہ، اور ستم آپ کا مجھ پر یہ ہے کہ میں اپنے ہی پریوار کے دکھ کو اپنی ہی زبان سے بیان کروں۔ آپ کے چچا، بابا، دادا کی موت پر آپ کئی دنوں تک الجھے رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں۔ یہ تو غم حسین وہ غم ہے کہ ہر عاشق حسین صبح قیامت تک غمگین رہے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میرے دوستوں، میں نے دن کی تقریر میں کہا تھا کہ اسلام کو پھیلانے میں صحابہ کا کردار ہے، اسلام کو پھیلانے میں صحابہ کا کردار ہے، اہل بیت کا نہیں۔ نبی اسلام پھیلا رہے ہیں، ان کا کوئی بیٹا ساتھ نہیں۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اسلام پھیلا رہے ہیں، رسول کا کوئی نواسا ساتھ میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے سے وابستہ دو، ایک صحابہ، ایک اہل بیت۔ جب اسلام پھیلانا ہوا تو رب نے صحابہ کو چنا، اور جب اسلام بچانا ہوا تو رب نے اہل بیت کو چنا پھیلانے کے لیے۔ تو جو سنیت کو پھیلاتے ہیں وہ صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور جو سنیت کو بچاتے ہیں وہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ ہماری جماعت اولیاء میں
اسلام پھیلانے والے بھی ہیں، اسلام بچانے والے بھی ہیں۔ جس نے پھیلایا وہ صحابہ کے نور سے منور ہو گیا، اور جس نے بچایا وہ آل رسول کے نور سے منور ہو گیا۔ میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، جب اسلام پھیلانا ہوا تو نبی نے ابو بکر صدیق کو چنا پھیلانے کے لیے، وہ عمر فاروق کو چنا پھیلانے کے لیے، حضرت عثمان کو چنا پھیلانے کے لیے، حضرت علی کو چنا پھیلانے کے لیے، سعد و سعید کو چنا، طلحہ زبیر کو چنا، عبد الرحمن بن عوف کو چنا، عبادہ بن سامت کو چنا، خالد بن ولید کو چنا۔ جب اسلام پھیلانا ہوا تو انصار کو چنا، جب اسلام پھیلانا ہوا تو مہاجرین کو چنا، لیکن جب اسلام بچانا ہوا تو حسین کو چنا، علی اکبر کو چنا، قاسم کو چنا، عباس کو چنا، یاران حسین کو چنا، انصار حسین کو چنا۔ پھیلانے کے لیے انصار مدینہ چاہیے، بچانے کے لیے انصار کربلا چاہیے۔ اب آپ یہ غور فرمائیے کہ جب پھیلانا ہوا تو صحابہ کو چنا، اور جب بچانا ہوا تو حسین کو چنا، تو علی اکبر کو چنا، تب قاسم بن حسن کو چنا، عباس علمبردار کو چنا، علی اصغر کو چنا۔ بچانا ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ہندوستان میں اسلام پھیلانا ہوا تو خواجہ غریب نواز کو چنا، قطب الاقطاب کو چنا، بابا فرید کو چنا، گنج شکر کو چنا، محبوب الہی کو چنا، آئین ہند کو چنا، مخدوم ماہیمی کو چنا، مخدوم سبلانی کو چنا، حضرت زکریا ملتانی کو چنا، مخدوم پنڈوا کو چنا، حضرت دادا لاہوری کو چنا۔ ارے جب پھیلانا ہوا تو خواجہ کو چنا، اور جب بچانا ہوا تو احمد رضا کو چنا، حجت الاسلام کو چنا، محدث اعظم کو چنا، علی حسین کو چنا، احمد اشرف کو چنا، بریلی کو چنا، کچھوچا کو چنا، اجمیر کو چنا، مجاہد ملت کو چنا، امین شریعت کو چنا، حافظ ملت کو چنا۔ تو بچا پھیلانے والوں کا نام خواجہ ہے اور بچانے والوں کا نام شریعت کا راجہ ہے۔ اب آپ اپنی توجہ سمجھ لیجئے، اسلام خطرے میں آیا۔ میرے دوست ٹھہرو، سائیکولوجی سمجھو۔ کتنے لوگ تو میرا ہاتھ اس لیے چومتے ہیں کہ سید ہے، کتنے لوگ تھوڑا اور اوپر جا کے کہتے ہیں محدث اعظم کا بیٹا ہے، حکیم الاسلام کا پوتا ہے، غوث اعظم کا پوتا ہے، نہ جانے کتنی نسبتیں لگا کر کے میرا وزن بڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہو، دنیا آنکھوں میں بٹھائے گی۔ غریب نواز کا بیٹا آنکھوں میں بٹھایا جائے گا، حافظ ملت کا بیٹا احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ نسبتیں کام کرتی ہیں، ٹاپ کلاس کا باپ ہو تو بیٹے کا حساب چل جاتا ہے۔ یہ تو میرا ایکسپیرینس ہے۔ ارے آج تو میں کچھ بول بھی لیتا ہوں، جب میں بول نہیں پاتا تھا تب بھی لوگ ہاتھ چومتے تھے، 5 روپیہ 2 روپیہ دے ہی کے جاتے تھے، اس لیے کہ کچھ کوالٹی مجھ میں ہے، بلکہ اس لیے کہ محدث اعظم کا چھوٹا بیٹا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ایک عالم دین کا بیٹا ہونا جب اتنا اثر رکھتا ہے کہ کسی کی جرأت نہیں کہ ہاشمی کا نام لے کے گالی دے دے، کسی کی جرأت نہیں کہ حافظ ملت کے بیٹے پر بےہودگی کا الزام لگائے، جرأت نہیں ہے۔ سوچے بھائی ان کے بابا دادا بہت ٹاپ پہ ہیں، ولی ہیں، ابے یزید کے خلاف مورچہ نکالے کون؟ یزید سے پنگا کون لے؟ یزیدیت کو بے نقاب کون کرے؟ کیونکہ یزید امیر المومنین حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، باپ امیر المومنین، باپ صحابی رسول، دادا صحابی رسول، دادی صحابیہ، بہن صحابیہ اور ام المومنین۔
سیدہ ام حبیبہ یزید کی پھوپھی، سگی پھوپھی، ام المومنین، دادا صحابی، باپ صحابی، تایا صحابی، اتنے صحابیوں کی اولاد کس کی ہمت ہے؟ تو ضرورت تھی کہ یزید کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ کسی ایسی ذات کو چنے جو یزید سے بہتر ہو، جس کا باپ یزید کے باپ سے افضل ہو، جس کی ماں اس کی ماں سے افضل ہو، جس کا نانا اس کے نانا سے افضل ہو، اور جس کا نانا ساری کائنات سے افضل ہو۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ اشرفی دولہا۔ تو رب نے حسین کو چنا، حسین یزید سے افضل، حسین کے والد یزید کے والد، بے شک حسین کی ماں فاطمہ یزید کی ماں سے افضل، سبحان اللہ، بے شک حسین کے نانا رسول کائنات پوری کائنات سے افضل، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ ایک طرف یزید ہے، اس کے پیچھے صحابی کی نسبت، اور دوسری طرف حسین ہے جن کے پیچھے نبی کی نسبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ یزید کے باپ دادا کو نہیں دیکھا جائے گا، یزید کو دیکھا جائے گا۔ واہ 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 واہ، مجھے بھی شہزادہ سمجھتے اس میں میں بھی شامل ہوں۔ شہزادوں، اپنے کردار پہ نظر رکھنا۔ واہ واہ، حسین نے باپ دادا کا طلسم توڑ دیا، اب تیری عزت تیرے کردار کی بنیاد پہ ہوگی، باپ دادا کی نسبت پہ نہیں۔ بے شک یہ تو صرف آل رسول کے لیے ہے کہ چونکہ ان پہ زکوٰۃ لینا حرام ہے اس لیے نسبت کام کر رہی ہے۔ بقیہ لوگوں، اپنی گردن میں اپنی گریبان میں کہ دیکھو، یہ مت کہو کہ تمہارا باپ دادا کون تھا، یہ دنیا کو دکھاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک خواجہ آئے تو باپ کا چرچا لے کے نہیں آئے، اسلام لے کے آئے۔ واہ واہ واہ، مخدوم شملانی آئے تو سلطان ابراہیم کو لے کے نہیں آئے، شریعت لے کے آئے۔ واہ واہ، جو آیا سنجر سے آیا تو اسلام لے کے آیا، سمنان سے آیا تو اسلام لے کے آیا، حجویر سے آیا تو اسلام لے کے آیا، بنگال سے آیا تو اسلام لے کے آیا، اور کوڑی نال شریف میں بغداد سے آیا تو اسلام لے کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہی اسلام خطرے میں پڑا تو وہ واقعات گزر چکے ہیں، علماء سے آپ نے سنا۔ تحقیق حال کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، وہاں لوگوں نے مکمل طور پہ بیعت کر لی، اس کی اطلاع ہوئی۔ اس کی جب اطلاع ہوئی تو امام حسین نے قصد سفر کیا۔ وہاں کے حالات بدل چکے تھے، زیاد کے تحکمانہ انداز اور ڈکٹیٹرانہ طور طریقوں نے کوفیوں کو گھر میں بند کرنے پہ مجبور کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اور ان کے دونوں بیٹے شہید ہوئے۔ اس کی اطلاع امام حسین کو ہوئی، برادران مسلم قصاص کے لیے اصرار کیا۔ امام حسین اپنا قافلہ لے کر کے جب کربلا میں پہنچے تو یزیدی لشکر کے سپہ سالار بن کر جناب حر نے امام حسین کو گھیر لیا، لیکن روزانہ کا معمول یہ تھا کہ وہ امام حسین سے ملاقات کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ حضرت حر نے کہا یہ امام حسین سے آپ نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ ان کا میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔
مجھے بلایا گیا ہے اور سارے خطوط دکھائے، بس یہاں مجھے یہ بتانا ہے کہ حر اس وقت ملازم تھے یزیدی حکومت کے، اس لیے حکم پر انہوں نے گھیر لیا۔ امام حسین نے پوچھا، حر تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ؟ ان کا جو میں نے آپ کو گھیرا ہے یہ میری زندگی ہے، لیکن یہ پانچوں وقت کی جو نماز ہے یہ میری بندگی ہے۔ زندگی تو یزید کی حکومت کے ساتھ ہے، لیکن بندگی کا نور تو آپ ہی کے گھر سے ملے گا۔ امام حسین کے پیچھے ہی نماز پڑھتے رہے، امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ المختصر یہ کہ امام حسین کربلا کی دھرتی پر پہنچے، انہیں پتا چلا یہ عرض کربلا ہے، تمام رفقا کو اکٹھا کیا اور کہا کہ روشنی بجھا دو، چراغ گل کر دو، اور اندھیرے میں خطبہ دیا، اے میرے ساتھ آنے والوں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ موت یقینی ہے، جام شہادت پینا ہے، میں نے اندھیرا کر دیا ہے تاکہ اس اندھیرے سے جو جانا چاہے اپنی جان بچا کے جا سکتا ہے۔ اب حسین کے ساتھ دنیا کی منفعت نہیں ہے، صرف مرنا ہے۔ جتنے لوگ تھے ان میں سے کہا گیا کہ تم جا سکتے ہو، رات کے اندھیرے میں کوئی پہچانے گا بھی نہیں کہ کون گیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب چراغ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ وہاں موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی بچانے کے لیے کوئی بھاگا نہیں، کیونکہ دنیا قید خانہ ہے اور حسین کے قدموں میں جنت ہے۔ بے شک تاریخ گواہ ہے کہ حر پالا بدل کے امام حسین کی جماعت میں آ گئے۔ میں تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں، امام حسین کی جماعت میں جناب حر آ گئے۔ جب یہ جانے لگے تو ان سے کسی نے پوچھا، یزیدی لشکر سے کیا کر رہے ہو؟ تم نے یزید کا لشکر چھوڑ کر بھوکے پیاسے حسین کی طرف جا رہے ہو؟ وہاں بھوک ہے، وہاں پیاس ہے، وہاں موت ہے، وہاں بربادی ہے، وہاں تباہی ہے، مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، مت جاؤ، ادھر آؤ، لشکر یزید میں دولت ہے۔ حر بولے، تیری لشکر میں دولت ہے مگر امام حسین کے قدموں میں میری جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت اشرفی دولہا۔ ایک چیلنج، اے یزیدیوں، تمہارے ذکر سے ہم پاسا نہیں پڑتا، کیونکہ ہم ذکر ذاکر کی دیر نہیں، عشق عاشق کی دیر ہے۔ سبحان اللہ۔ سنی ذاکروں سے نہیں بنا، مدینے والے کے عاشقوں سے بنا ہے، اور ذاکر بازار میں بکتا ہے، عاشق کسی بازار میں نہیں بکتا۔ اور عاشق کے نہ بکنے کی وجہ یہ ہے کہ عاشق وہی ہے جو مدینے کے بازار میں نبی کے ہاتھوں پہ بک گیا ہو۔ دیکھا آپ نے، میں صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا کہ ذاکروں نے پکڑ لیا، حج سے روک دیا، مگر دھام نگر کا وہ عاشق جسے حبیب الرحمان کہا جاتا تھا، وہ اپنے عشق کی بنیاد پہ کھڑا رہا۔ ذاکروں تم ذکر کرتے رہو، میری ٹھوکر پہ ہو، مگر میرا عشق رسول مجھے عاشق رسول بنا چکا ہے، میں بک نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تارک السلطنت، حضور مجاہد ملت۔ اب ذاکر چاہے نائک ہو یا کھلنائک ہو، ذاکر چاہے نائک ہو یا کھلنائک ہو، اسے بتا دو کہ یزید کو جس طرح ٹھوکر پر تاریخ نے مارا ہے، ایسے سنیوں کے بچوں کی ٹھوکر پر ہم تجھے مارتے ہیں۔
آگے بڑھیے، آپ دیکھتے چلیے مسائل حل ہوتے چلے جائیں۔ اب آپ آگے بڑھ کر کے دیکھیے کہ امام حسین کے بارے میں جو میں کہنا چاہتا ہوں، بھوکے ہیں حسین، پیاسے ہیں، ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ یہ میرے حسین کی بے بسی نہیں ہے، بے کسی نہیں ہے، یہ حسین کی مجبوری نہیں ہے۔ کہیں بادشاہ بھی مجبور ہوتا ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، جب حسین بادشاہ ہے تو مجبور کیسا؟ ہمیں جس نے یہ 4 مصرے کہے اسی خواجہ نے انا ساگر کا سارا پانی لوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انا ساگر کا سارا پانی پیالے میں، ہمیں جب پوتا اجمیر میں پانی بند کیا جائے، اجمیر انا ساگر میں پانی بند کیا جائے تو امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے نہ جانے کتنے بیٹے کے بعد کے بیٹے کو، جسے ہم خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، پیالے میں کھچوا لیا، پانی بند کیا، کھچوا لیا۔ امام حسین جب آپ پہ پانی بند ہوا تھا آپ نے کیوں نہیں خیمے میں کھچوا لیا؟ یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز نے انا ساگر کا پانی اپنے خیمے میں کھچوا لیا تو امام حسین نے دریائے فرات کے پانی کو اپنے خیمے میں کیوں نہیں کھچوا لیا، تو میں سیدھے سے جواب دوں گا، اے میرے دوستو، دونوں کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ یہ سب اللہ والے ہیں، جو کربلا میں گیا وہ بھی اللہ والا ہے، جو اجمیر میں آیا وہ بھی اللہ والا ہے، دونوں اللہ والے ہیں، اسی لیے اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی پہ عمل کر رہے ہیں۔ اجمیر میں خواجہ آئے اسلام پھیلانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ اسلام پھیلانے کے لیے آئے، اور امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے، سبحان اللہ، اسلام بچانے کے لیے آئے۔ توجہ چاہوں گا، پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، کرامت، پیغام کو پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، کرامت، اور اسلام کو بچانے کے لیے استقامت چاہیے، استقامت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت پہ بھاری ہے، امام حسین غریب نواز پہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ورنہ میں بات بولوں، میرا ضمیر جانتا ہے کہ لبے حسین پانی کو نہیں ترسا تھا، خود دریا ہی لبے حسین کو ترس گیا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ۔ دریا کے مقدر میں نہیں تھا، لیکن جب حالات تبدیل ہوئے، اور سیدہ زینب نے کہا، بھائی تم اپنے لیے پانی نہیں مانگتے مت مانگو، لیکن یہ خیمے میں بچوں کا تو حال دیکھو، یہ دودھ پیتا 6 مہینے کا، یہ علی اصغر ہے، تمہارا اپنا خون ہے، فاطمہ زہرا کی اولاد ہے، یہ چھوٹیا سا بچہ ہے، اس کا ہونٹ سوکھ گیا، اس کی زبان خشک ہو گئی، اس کا گلا۔ عباس، سیدنا عباس علمبردار کو برداشت نہیں ہوا، یہ وہی عباس ہیں جب پیدا ہوئے تو آنکھیں ان کی بند تھی، علی کی گود میں ہے آنکھیں بند، ام بنین کی گود میں ہے اور ماں کی گود میں ہے آنکھیں بند، امام حسن آئے انہوں نے گود میں اٹھایا تو آنکھیں بند، اور جیسے امام حسین نے گود میں لیا آنکھیں کھل گئی۔ گویا عباس اپنی ابتدا سے بتا رہے ہیں کہ میں صرف حسین کو دیکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہی عباس خیمے کی پیاس برداشت نہ کر سکے، گھوڑے پر بیٹھے مشکیزے کو لیا، جس میں چمڑے سے بنا ہوتا ہے پانی رکھا جاتا ہے، وہ مشکیزہ لے کے چل پڑے، دریائے فرات کے قریب پہنچ ہی گئے،
گھوڑے کو ڈبو موقع دیا کہ تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، تو پی لے، مگر گھوڑے نے پانی کو منہ نہیں لگایا۔ جانے کس نے اسے سمجھا دیا تھا کہ تیرا امام پیاسا ہے، امام کا خاندان پیاسا ہے، اس نے منہ نہیں لگایا۔ عباس نے بھی اپنے ہاتھ میں پانی لیا، نہ جانے اس میں کون سا چہرہ نظر آیا کہ انہوں نے پانی پھینک دیا، اور اس کے بعد انہوں نے مشکی سے کو بھرا اور چاہا کہ لاش سے میں خیمے میں پہنچا دوں تاکہ بچے ہوئے لوگوں کی پیاس بجھ جائے۔ ادھر یزیدی لشکر نے دیکھا، ارے عباس کو روکو، یہ بھوکے پیاسے شیر جب مارنے کو تیار ہے تو پانی پینے کے بعد تو ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا، انہیں روکو، انہیں روکو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ کیا جی دیکھیے نا کیا ہو رہا۔ یزیدیوں میں ہلچل بچی کہ انہیں کو روکو، چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا۔ عباس کی تلوار چلتی رہی، عباس علمبردار کی تلوار چلتی رہی، کشتوں کے پشتے لگتے رہے، ایڑ لگا کر کے گھوڑے کو دوڑایا تو یزیدی تیروں نے گھوڑے کو اتنا زخمی کر دیا کہ وہ گر پڑا۔ ایک غلام علی اہل بیت، گھوڑا گر گیا، عباس زمین پر آ گئے، ایک ہاتھ میں مشکی تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ سمجھ میں نہیں آتا کیسے بیان کروں۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور میں جب کوئی بھی بندہ کوئی بات بولتا ہے تو پہلے تو اس کے دماغ میں آتا ہے، میں اسے خود ہی برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، آپ کو بتاؤں کیسے۔ ایک بار ایسا کیا گیا کہ حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا، مشکی سے کو دوسرے بازو سے اٹھانا چاہا تو وہ بھی کٹ گیا۔ اب دونوں بازو کٹ گئے تو اس پانی کو کہاں لے جائے، کیسے لے جائے۔ کتنا دردناک واقعہ ہے کہ پھر عباس علمبردار نے اپنے دانتوں سے مشکی سے کو اٹھایا، کسی طرح اسے امام حسین تک پہنچا دوں۔ یزیدیوں نے تیر چلایا، مشکی سے کا پانی باہر بہ گیا۔ عباس علمبردار شاہکار وفا قبر بنی ہاشم کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زینب نے حسین سے کہا، حسین تمہاری غیرت کو سلام، تم پانی لینے نہیں جاتے مگر یہ دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے لیے ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی تو لے لو تاکہ علی اصغر دودھ پیتا بچہ ہے، اسے ماں کا دودھ بھی نہیں مل رہا ہے، فاقے سے اس کی ماں ہے، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، تو اس بچے سے کے لیے تو کچھ لے لو۔ زینب
کہ کہنے پر امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لے کر باہر خیمے کے باہر آئے اور کہا یزیدیو لڑائی مجھ سے ہے، دشمنی مجھ سے ہے، لیکن اس نے کیا بگاڑا؟ کم سے کم علی اصغر کے لیے ایک چلو پانی تو دے دو۔ یزیدیوں نے مذاق اڑایا، کیا حسین اب بچوں کو دکھا کر کے پانی مانگ رہے ہو؟ حسین کی غیرت ٹھہر گئی۔ رب کو یزیدیوں کا یہ تانا پسند نہیں آیا۔ حسین یہ بچہ تمہارا ہے، اس لیے تم باہر نکل پڑے کہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ قدرت نے پیاس بجھانے کا فیصلہ کر لیا اور علی اصغر کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ گئی کہ حنظلہ کا ایک تیر چلا جو علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ تیر ادھر سے ادھر نکل گیا، روح جسم سے باہر نکل گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبح سے لے کر شام تک ایک لاش اٹھایا، دوسری لاش اٹھایا، علی اکبر کی جوان لاش اٹھائی، قاسم بن حسن کی جوان لاش اٹھائی، سیدہ زینب کے 2 پھول اور محمد کی لاش اٹھائی، علی اکبر کے بھائیوں کی لاش اٹھائی۔ تقریباً اس دن 42 لاشیں اٹھائی۔ تم تو ایک زندگی کے لیے اپنا عقیدہ بدل دیتے ہو اور حسین 42 موتوں کو ہاتھ پر اٹھائے ہیں، لیکن قرآن اور سنت سے ہٹنے کو تیار نہیں، شریعت مطہرہ سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ایک دریا کے طوفانوں، اے پہاڑوں کی بلندیوں، اے عرب کے ریگستانوں، تم یزیدیوں کو بہکا سکتے ہو، حسینیوں کو بہکا نہیں سکتے۔ حسینیوں کے دل میں علی اکبر کی جوانی شامل ہے۔ ہماری دل و سنیات یہ شیش محل سے نہیں، کربلا کے ریزگاروں سے نکلی ہے۔ ہمارا اسلام عیاش نوابوں کی دین نہیں ہے، غریب نواز کے فخر کی دین ہے، اہل بیت کے بلیدان کی دین ہے، احمد رضا کا قلم تو محدث اعظم کے قدم کی دین ہے، یہ ملت اسلامیہ کے شاہکاروں کی دین ہے۔ امام حسین اگر ہمارے لیے آپ نے اپنا گھر لٹا دیا ہے تو ہم بھی بمبئی میں قسم کھاتے ہیں کہ تمہاری آبرو کے لیے ہم اپنا پریوار لٹانے کو تیار ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم، حضور غازی ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل کی تقریر میں نے بتایا تھا کہ بھوک نہ روک سکی تلوار کو، بھوک نہیں روک سکی حسین کی تلوار کو، پیاس نہیں روک سکی حسین کی تلوار کو، شدت غم نہ روک سکا، انتہائی ٹریجڈی نہ روک سکی، متعدد لاشیں نہ روک سکی، زینب کے آنسو نہ روک سکے، قاسم کا لہو نہ روک سکا، علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، میرے حسین کے حوصلے کو علی اصغر کی موت بھی نہ روک سکی، اسے کوئی نہیں روک پایا، لیکن تلوار رک گئی جب نماز کا وقت آیا۔ سبحان اللہ، تلوار رک گئی جب نماز کا وقت آیا، کیونکہ نماز پر ایک آیت میں آپ کو آیت سنا دوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو، والصلاۃ، اور نماز سے مدد مانگو۔ صلاۃ پہ آیت ختم ہو جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا
استعینوا بالصبر والصلاۃ، آیت ختم ہو گئی۔ اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ کہاں سے شروع کرو؟ صبر سے۔ کہاں ختم ہو جائے؟ صلاۃ پر۔ اے اہل بیت آپ کیا ہیں؟ ہم قرآن کی تفسیر ہیں۔ اے اہل بیت آپ کیا ہیں؟ ہم قرآن کے معانی ہیں۔ اے اہل بیت آپ کیا ہیں؟ ہم قرآن کے ترجمان ہیں۔ اے حسین آپ کیا ہیں؟ ہم قرآن کے ساتھی ہیں۔ ہم قرآن کے ساتھی ہیں۔ ترکت فیکم الثقلین، رسول خدا نے دو بھاری چیزیں چھوڑی ہے، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ ہم اہل بیت ہیں، ہم قرآن کے ساتھی ہیں، ہم قرآن کی تفسیر ہیں۔ تو یا اے حسین اس آیت کی تفسیر کیا؟ اگر آپ تفسیر ہو تو کہا آیت کو پڑھ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو استعینوا، مدد مانگو کس سے؟ بالصبر، پہلے صبر سے، پھر والصلاۃ، پھر نماز سے۔ صبر سے مدد مانگو، نماز پہ مدد مانگو۔ نماز پہ صلاۃ پہ آیت ختم ہو گئی۔ دیکھ میری زندگی، دیکھ میری زندگی، میرا نانا گیا میں نے صبر کیا، میرا بابا شہید ہوا میں نے صبر کیا، میرا بڑا بھائی زہر دے کر مارا گیا میں نے صبر کیا، رسول پاک کی حکومت ختم ہوئی، خلافت ختم ہوئی میں نے صبر کیا، میرے سامنے دباؤ بنایا گیا میں نے صبر کیا، یزید کا دباؤ بڑھا میں نے صبر کیا، گورنر مدینہ کا دباؤ بڑھا میں نے صبر کیا، مروان نے دباؤ بڑھایا میں نے صبر کیا، مجھے مکہ جانا پڑا میں نے صبر کیا، مکے سے بلایا گیا میں نے صبر کیا، کربلا میں گھیر لیا گیا میں نے صبر کیا، مجھے بھوکا رکھا میں نے صبر کیا، مجھے پیسہ رکھا میں نے صبر کیا، مجھے میرے سامنے میرے بچوں کو مارا گیا، میری اولادوں کو مارا گیا، میرے بھتیجے کو مارا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو مارا گیا، فاطمہ زہرا کی نسل کو مارا گیا، میں نے صبر کیا۔ میں چاہتا تو کہیں بھی مر سکتا تھا، میں مدینے میں بھی مر سکتا تھا، میں کعبے میں بھی مر سکتا تھا، میں کربلا میں بھی مر سکتا تھا، میں گھوڑے میں بھی مر سکتا تھا، میں لڑتے ہوئے بھی مر سکتا تھا، میں جنگ کی حالت میں مر سکتا تھا، میں تیروں سے مر سکتا تھا، میں تلواروں سے مر سکتا تھا، میں دھرتی پہ مر سکتا تھا، مجھے نماز کی حالت میں مرنا ہے کیونکہ میں آیت کی تفسیر ہوں، میں قرآن کی تفسیر ہوں۔ قرآن میں صبر سے شروع ہوا، صلاۃ پہ آیت ختم ہو گئی، میرا حسین بھی صبر سے شروع ہوا اور صلاۃ پر آخری سانس لے لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم حضور غازی ملت۔ حسین تمہاری عظمتوں کو سلام، حسین تمہاری شہادت کو سلام، حسین حفاظت امت کے جذبے کو سلام، حسین تمہارے خون مقدس کو سلام، حسین تمہاری نسبت پاک کو سلام، اور وہ سلام جو غریب نواز نے دیا ہے ہم سب کی طرف سے قبول ہو۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ ہست حسین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وترضى بأن تصلي عليه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرات حضور غازی ملت کا خطاب آپ تمام حضرات سماعت فرمایا. انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے حضور غازی ملت کا ہم استقبال کرتے ہیں. حضور سید سلمان میاں صاحب کی برک ہم استقبال کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بارگاہ غریب نواز میں بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جہاں سبھی لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے، وہیں پر ہر دل عزیز محترم علی جناب محمد عارف نسیم خان صاحب وزیر ٹیکسٹائلز اور وزیر فلاح و بہبود اقلیتی امور بھی تشریف لائے. ہم محمد عارف نسیم خان صاحب کا بھی استقبال کرتے ہیں اور کمیٹی کی جانب سے محمد عارف نسیم خان صاحب کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں. حضور غازی ملت کا خطاب پرسوں 30 تاریخ کو نارائن نگر میں ہوگا، 3 تاریخ میں مہاراشٹر کانٹے پر ہوگا اور 4 تاریخ کو اور بھی ہوگا. حضرات نہایت سکون اطمینان کے ساتھ آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں. حضور غازی ملت کی نورانی چہرے کی آپ تمامی حضرات صرف زیارت کریں. کمیٹی کی جانب سے حضور غازی ملت کا ہم استقبال کرتے ہیں. محمد عارف نسیم خان صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں اور اس جلسے کو سجانے میں ہمارے ارشاد بھائی، ببو بھائی، جبی اللہ بھائی، منا بھائی، عبدالقیوم بھائی، گڈو بھائی، شاہد بھائی اور سبھی لوگوں نے دامے دل میں قدم سخنے جن جو لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، ہم تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کیلنڈر ادریس بھائی کے پاس موجود ہے، آپ لوگ کیلنڈر لے جائیے. اور حضور غازی ملت کی کیسٹ جو لندن میں انقلابی تقریر ہوئی ہے اور کیجئے، نہیں تو آواز ہم کو دیر چلانا پڑے گا. اور کل اوڈالا میں جو غازی ملت کی انقلابی تقریر ہوئی ہے، اسٹیج پہ ساری کیسٹ یہاں پر موجود ہے. آپ لوگ اس کو لے جائیے، نہ جانے پیسے سے دیں گے یا مفت میں دیں گے آپ لوگ کو. حضرات آپ تمامی حضرات کے سامنے حضور غازی ملت خطاب ہوا. حضور غازی ملت کی نورانی چہرے کی زیارت کیجئے اور اس کمیٹی کی جانب سے، ارشاد بھائی کی جانب سے، گڈو بھائی کی جانب سے اور جبی اللہ بھائی کی جانب سے، وقار بھائی کی جانب سے اس اسٹیج پر ہمارے محمد عارف نسیم آپ لوگ تشریف لے جائیے. ارے آپ لوگ جائیے میرے بھائی، آرام کے ساتھ جائیے، آرام کے ساتھ جائیے. حضور غازی ملت 3 تقریرات دن بھر میں 3 تقریر ہو چکی ہے. حضور غازی ملت کافی تھک چکے ہیں حضرات. آپ لوگ تشریف لے جائیے، آپ پرسوں آئیے. 3 تقریر نہیں، 4تھی تقریر ہے. دن بھر میں 3 تقریر، رات میں 1 تقریر. آپ لوگ شانتی کے ساتھ لے جائیے. ایک دن میں 4 تقریر اور 65 66 حضرت کی عمر ہو گئی ہے. حضرات ان کو آپ پریشان مت کیجئے، بلکہ دور سے حضرت تمہاری چہرے کی زیارت صرف کیجئے اور دیکھ کر کے لوگ نکلیے، چلے جائیے. آرڈر کا خیال رکھیے. میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی کافی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کافی کوآپریٹ کیا ہے. انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے ہمارے اویس بھائی بھی آئے اور ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ کا میں کافی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو، دھنیہ واد. کافی کوآپریٹ آپ نے کیا ہے، اس کے لیے میرے پاس ایسے الفاظ نہیں جن الفاظوں کے ذریعے سے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. حضرات یہ اسٹیج والے جتنے ہیں آپ لوگ جتنے اسٹیج والے آپ لوگ اسٹیج پہ جتنے لوگ ہیں، اسٹیج بہت کمزور ہے. آپ لوگ اتر جائیے بھائی، آپ لوگ اتر جائیے. نہیں اترو گے، کوئی نہیں اترو گے. ارے اسٹیج خالی کر دو. کوئی نہیں خالی کرو گے نا. حضرت کو ٹچ مت کیجیے پلیز، مت چھوئیے. ارے حضرت تھک چکے ہیں، حضرت کو جانے دیجیے، حضرت کو جانے دیجیے. جی بھائی آپ ٹھہریے. محمد عارف نسیم خان سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑی دیر بعد آپ جائیے. انتظامیہ کمیٹی آپ کا انتظار کر رہی ہے. حضرت کو بیٹھنے دیجیے، حضرت کو بیٹھنے دیجیے، حضرت کو بیٹھنے دیجیے. ہاتھ جوڑتا ہوں، حضرت کو بیٹھنے دیجیے. ارے کیا کر رہے ہو آخر؟ بیٹھنے دیجیے، ہٹ جاؤ بھائی. حضرت کو بیٹھنے دیجیے. اور وزیر ٹیکسٹائل